السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وقال تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر من عشر الاواخر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم، اس کی عنایتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی 2 عشرے کی گھڑیاں خیر و عافیت کے ساتھ، عبادتوں میں لگنے کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اصل توفیق تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی اس عطا پر اللہ کا شکر بجا لائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو، میرے نعمت کے پہنچنے کے بعد اگر تمہاری طرف سے شکر گزاری ہو تو میں اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور مزید یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سال کے ماہ رمضان کی آخری عشرے کی ساعتیں بھی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بقیہ دن بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا کہ ہم سب کو رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب فرمائیں۔ بزرگوں اور دوستو، یہ جو آخری عشرے کی ساعتیں ہیں بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے اس کا دن بھی دن ہے اور اس کی رات بھی وہ دن ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی رمضان کے کتنے دن ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 40۔ کسی نے اس کی وضاحت طلب کی تو حضرت نے فرمایا کہ 30 دن تو وہ ہیں، اور 10 دن آخری عشرے کی آخری حساب راتیں ہیں۔ یہ بھی گویا کی حساب عبادتوں میں لگنے کی ہے، گویا کہ یہ دن ہے جس میں عبادتوں میں آدمی لگتا ہے۔ اور یہ آخری عشرہ جس کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرہ عتق من النار، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی عبادتوں میں لگا کر رحمتوں کے راستے سے گزار کر مغفرت کی بخشش دیتے ہوئے اب اس مرحلے پر اپنے بندوں کو اللہ نے ایسا پہنچایا جہاں اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے آزادی کے فیصلے فرماتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی عبادتوں میں حد درجہ اضافہ فرمایا اور امت کو تعلیم دی کہ یہ 10 دن غفلت میں گزارنے کے نہیں ہیں. یہ جیسے دن اہم ہے ویسے اس کی راتیں بھی اہم ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان کی فضیلتیں ارشاد فرمائی وہاں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس مہینے میں ایک بڑے کمال کی چیز ہے. اور وہ کیا ہے کمال کی چیز؟ وہ ہے اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ جیسا اپنے اندر اہمیت رکھتی ہے اور اس کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر بلکہ اس سے زیادہ عبادت کا ثواب اس رات میں ملتا. اور وہ کب ہے وہ رات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر کہ اے میرے امتیوں تم اس رات کو تلاش کرو جیسا اخیر عشرے میں اور اس میں بھی تاخراتوں میں. اس لیے آج اس رمضان المبارک کی پہلی تاخرات ہے. اس رات کے اندر جو ہے اور ان جیسی جو اگلی جو ہے راتیں آ رہی ہیں یہ امکانی شب قدر والی صاحب جو ہے گھڑیاں ہوتی ہیں اور بڑی اتفاقی بات کہیے یہ اللہ کی عطا کہیے. آج پہلی تاخرات بھی ہے اور پھر جمعہ کی رات بھی ہے. پہلی تاخرات بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی ہے. جمعہ کی رات بھی عبادت والی رات اور پھر رمضان کی راتیں اور اس میں تاخرات. اس لیے بعض بزرگوں کی طرف یہ جو ہے بات منسوب کی گئی شاید حضرت علامہ ابن تیمیہ یا اس جیسے کسی عالم دین کی طرف یہ بات منسوب کی گئی کہ جس دن تاخرات اگر جمعہ کی رات کو جڑ جائے تو امید ہے کہ وہی رات شب قدر کی ہو. اس لیے اس جو ہے پہلی تاخرات میں ہم سب کو جو جہاں ہے اپنے اپنے مقام کے اندر جو ہے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ وہ صاحب جو ہے بھائی اور وہ بہنیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ایک سنت ادا کرنے کا ان کو صاحب جو ہے موقع نصیب ہوا اور وہ ہے اعتکاف کا. انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر اعتکاف کے بارے میں کہ اعتکاف کا فائدہ کیا ہے, اعتکاف کیسے کرنا چاہیے, اعتکاف کیوں کرنا چاہیے, اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو مستقل کریں گے. لیکن چونکہ آج ہی سے اعتکاف شروع ہوتا ہے اس لیے اور بہت ساری صاحب بہنیں اور بہت سارے ہمارے بھائی جن کو اللہ کی توفیق ملی وہ لوگ اپنے اپنی جگہ پر اعتکاف میں شریک ہو گئے سنت مؤکدہ کی ادائیگی کے اندر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے. ادھر چند سالوں سے کچھ ایسے حالات بنے اور کچھ ایسی عوارضات پیش آ گئے جس کی وجہ سے ہمارا تسلسل بھی صاحب جو ہے خلل کا شکار ہو گیا. اور اس موقع پر جو حالات لاک ڈاؤن کے چل رہے ہیں ہمارے بعض احباب جو مستقل تقریباً 17-18 سال سے ہمارے اس علاقے کی مسجد الہی شانتی نگر میں جہاں اعتکاف میں ہمارے ساتھی بیٹھتے ہیں ان احباب کا تقاضا بھی ہوا کہ ہر سال تو مسجد میں جڑ کر صاحب جو ہے کچھ باتیں سننے کا موقع ملتا تھا لیکن اس وقت کے سرکاری احکامات اور ہدایات کے پیش نظر چونکہ ایک جگہ جمع تو نہیں ہو سکتے لیکن استفادے کی ایک شکل جیسا باقی ہے وہ اس طریقے سے جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے. ان احباب کے اصرار پر کچھ باتیں جو ہے اس وقت میں رکھنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے رات کی اور ان جیسے امکانی شب قدر کی تمام ہی راتوں کی قدر کرنے اور اس میں عبادتوں میں لگنے اور حتی الوسیع ان کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اصل بات یہ ہے
کہ آج کی رات سے متعلق بہت ہی کم مسلمان ایسے ہوں گے، یا آخری عشرے کی فضیلت سے متعلق بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جو ان کی فضیلت سے ناواقف ہوں بھی، الا ماشاء اللہ، ورنہ عمومی طور پر ہر مسلمان، ہر ایمان والا، ہر نبی کا امتی آخری عشرے کی فضائل سے اور ان کی عبادات سے اور ان کی مصروفیات سے یہ سب اور ان کے معمولات سے یہ تقریباً واقف ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ارادہ ہوا، چونکہ اس سے پہلے کی نشست میں آپ حضرات سے بدر کی نسبت سے، 17 رمضان المبارک کی نسبت سے، غزوہ بدر کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ تقریباً 900 سے زائد لوگ بھی دور رہ کر بھی اس سے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام استفادہ کرنے والے اور اب جو استفادہ کر رہے ہیں ان سب کو بہترین جزا خیر عطا فرمائے، اور جو ہے کوئی ایسی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام جو ہے سننے والوں کے برکت سے اللہ کوئی ایسی راہ نکال دے کہ جس سے ہم سب کو، کہنے والے سننے والوں کو اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اور جو ہے اپنے دامن رحمت میں، دامن مغفرت میں، اور جہنم سے آزادی کے جو پروانے اس عشرے سے تقسیم ہو رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ بھی لگا دے۔ اس موقع پر چونکہ 17 رمضان المبارک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں غزوہ بدر کے علاوہ بھی مخدوم کائنات، رفیق حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مبارکہ کی تاریخ ہے، تو بہت عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اکثر وہ گوشے جو امت کے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اس لیے احقر نے یہ ارادہ کیا کہ اس نسبت سے کچھ باتیں ہم سب کے سامنے آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے، میری بات غور سے سنیے، دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کو جو ہے ایمان والوں کی ماں ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ دیکھو، ایک ماں تو وہ ہے جو دنیا والوں نے ہم کو بتایا کہ بھئی یہ تمہاری ماں ہے، تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہماری ماں ہے، اور ہم لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر ان کو اپنی ماں مان لیا اور مان کر چل رہے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو ازواج مطہرات کا طبقہ کہلاتا ہے، جن کا انتخاب خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طور پر فرماتے ہیں، نبی کے حرم میں ان کو داخل فرماتے ہیں، نبی کی زوجیت کی توفیق ان کو صاحب جو ہے نعمت ان کو ملتی ہے، وہ ہیں ازواج مطہرات کا طبقہ۔ ازواج مطہرات کا طبقہ یہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو یہ تمہاری ماں ہے، ماں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ازواج یہ امت کی مائیں ہیں۔ ان خواتین کو، ان خوش نصیب خواتین کی نسبت ہماری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں ہونے کی حیثیت سے کی ہے، اور وہ کیسے بیٹے ہیں کہ جن بیٹوں کو اپنی ماں کا تعارف نہیں ہے، اپنے ماں کے خصوصیات کا پتہ نہیں ہے، اپنے ماں کی صفات کا صاحب استحضار نہیں ہے، کیسے بیٹے ہوں گے؟ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے، چاہے وہ صاحب جو ہے مردوں کا طبقہ ہو یا عورتوں کا طبقہ ہو، ہر دو طبقے کی یہ ذمہ داری ہے، بحیثیت امتی ہم اپنی ماں جس کو اللہ نے ماں کے ذریعے سے تعارف کروایا، ان کی سیرت، ان کے احوال، ان کی صاحب زندگی کے نشیب و فراز صاحب اور ان کے شب و روز کے معمولات کو دیکھیں اور کھنگالیں، اور ہم اپنی عملی زندگی کے اندر صاحب ان خوش نصیب خواتین کی زندگی کی روشنی میں ہم ہماری اپنی عملی زندگی کو درست کریں، اور پھر جو صاحب حالات
وہ جو ہے ان کی زندگی کے اندر عند اللہ مقبول جی صاحب ہوئے، اور اس کے ذریعے سے جی صاحب ہماری اپنی عملی زندگی میں جی صاحب سدھار محسوس ہوتی ہو، تو ہم ان تمام چیزوں کو اختیار کریں. یہ ہمارا دینی اور ملی اور جی صاحب جو ہے فریضہ ہے. اس لیے میں نے آج کی اس جی صاحب نشست کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو مخدومہ کائنات کا شرف حاصل ہے، وہ صرف ایک کی مخدومہ نہیں ہے، ساری کائنات کی مخدومہ، بلکہ یوں کہوں روئے زمین کی سب سے بڑی عالمہ جی صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی صاحب، ان کی سیرت کے کچھ احوال میں آپ کے سامنے رکھوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، اس طبقے کا نام ہے ازواج، بیویاں، نبی کی گھر والیاں، نبی کی حرم. معلوم ہے آپ کو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جی صاحب، عام طور پر ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اسماء یاد نہیں ہے. اتنا تو سب بولتے ہیں کہ صاحب نبی کی 11 بیویاں تھیں، نبی کی 11 بیویاں تھیں، لیکن ان سے پوچھئے کہ ان 11 کے نام سنائیے. ان 11 کے جی صاحب کم سے کم نام، احوال نہیں، ان کی زندگی کے حالات نہیں، ان کے شب و روز کے معمولات نہیں، بلکہ صرف ان کے اسماء پوچھے، ایک دو کے علاوہ تیسرا نام نہیں چلے گا. یا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام بتائیں گی، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں گی. ان کے علاوہ یہ سب بہت کم الا ماشاء اللہ ہوں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے اسماء گرامی کو جی صاحب جانتے اور یاد کرتے ہیں. اور کیا خوش نصیب خواتین ہیں وہ جو خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطہرات بناتے رسول جی صاحب، اور آپ کے افراد خاندان کے تفصیلات سے خود بھی واقف ہیں، اور اپنی گود میں پلنے والی نئی نسل کو بھی جی صاحب یاد کراتی ہیں اور سمجھاتی ہیں. یہ بڑی خوش نصیب خواتین ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے نام یاد رکھنے کا میں ایک آسان طریقہ ہماری مدرسے کی گلشن خیر النساء کی طالبات کو بھی میں کبھی کبھی سبق کے اندر یہ طریقہ بتاتا ہوں، وہ آج میں آپ کو بھی بتا دوں. سرکار کے ازواج کے اسماء کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ حروف تہجی ہے، الف با تا سا جیم ہا خا جی صاحب. ان حروف تہجی کی ترتیب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، ان کے اسماء کو یاد کرنا بہت آسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے 2 نام الف سے آتے ہیں، ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ. یہ صاحب یہ الف پہلے آتا ہے، یہ 2 نام حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے نام ہیں. با سے کوئی نام نہیں ہے، تا سے کوئی نام نہیں ہے، سا سے کوئی نام نہیں ہے. جیم سے حضرت جویریہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا نام. جیم کے بعد آتا ہے ہا، ہا سے حضرت حفصہ، یہ صاحب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کا نام. خا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام. یہ صاحب دال سے کوئی نام نہیں آتا، را سے کوئی نام نہیں آتا. زا سے حضرت زینب کا نام آتا ہے. زینب نام کی 2 خواتین کا نام کتابوں میں لکھا ہے، یہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. زا کے بعد سین سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، شین سے کوئی نام نہیں آتا. صاد سے حضرت صفیہ کا نام آتا ہے، یہ صاحب ضاد سے کوئی نام نہیں آتا. یہ طا سے کوئی نام نہیں آتا، ضا سے کوئی نام نہیں آتا. عین سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے. اس کے بعد میں غین سے کوئی نام نہیں ہے، یہ صاحب. اس کے بعد ایک حرف ہے میم، میم سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے. یہ ازواج مطہرات کے اسماء ہیں حروف تہجی کی ترتیب پر. اگر ہم ذہن میں رکھ لیں، الف سے 2 نام آئیں گے، جیم سے 1 آئے گا، ہا سے 1 آئے گا، خا سے 1 آئے گا، زا سے 2 نام آئیں گے، یہ صاحب سین سے 1 نام آئے گا، یہ صاحب جو ہے صاد سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ حضرت عین سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام، اور پھر اس کے بعد میم سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں. اگر آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیں تو میں 2-3 باتیں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا.
یہ جو طبقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا، یہ طبقے میں پوری ازواج ایک طرف ہیں، پوری ازواج ایک طرف ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہیں۔ وہ کس اعتبار سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں وہ ازواج سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب کی سب جی صاحب یا تو شادی شدہ ہیں، پہلے سے جی صاحب جو شادی ہو چکی، کچھ بیوہ ہو چکی، جی صاحب بیوگی کے دور کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لیا۔ معلوم ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی صاحب جو ہے دو شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہے اپنی زوجیت میں لیا۔ تو تمام ازواج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ سب کے سب بیوہ تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں ان کو لیا، اور تنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی زوجہ ہیں جو کنواری ہونے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ تمام جو ازواج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بیوہ ہونے کی حالت میں آئیں، آخر بات کیا ہوئی؟ اتنی خواتین بیوہ حضور کی نکاح میں؟ آپ تو حسینوں میں احسن تھے، جمیلوں میں اجمل تھے، کاملوں میں اکمل تھے، آپ کا حسن تو ایسا تھا کہ جی صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، یہ صاحب لوگوں تمہارے لیے ایک سورج ہے جو آسمان پہ چمکتا ہے، ایک میرا بھی سورج ہے جو میرے گھر میں نکلتا ہے۔ یہ صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں کہہ رہی ہے جی صاحب کیا آپ کے لیے کنواری لڑکیاں نہیں تھیں؟ بات اصل میں یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول جس سماج میں بھیجے گئے اس سماج میں جی صاحب بیوہ عورت سماج کے لیے ایک ناسور کی حیثیت کے درجے میں دیکھا جاتا تھا۔ اس سماج میں بیوہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، یہ صاحب بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا اور بیوہ کو بوجھ سمجھا جاتا، بیوہ کو جی صاحب جو ہے سماج کا ایک ناسور حصہ سمجھا جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سماج کے اندر یہ جو جی صاحب اعتدالی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں اور عین شباب کی عمر میں 25 سال کی عمر میں جی صاحب بیوہ خاتون حضرت جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے امت کو سبق دیا اور دنیا والوں کو بتایا ارے بیوہ جی صاحب جو ہے یہ ٹھکرا دینے کے اور سماج کا ناکارہ حصہ سمجھے جانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ تو دکھوں کی ماری ہے، یہ سب مسائل اور جو ہے مصائب میں گھر گئی ہے، یہ اللہ کے فیصلے سے یہ بے شوہر کی ہو گئی ہے، یہ ایسی دکھیاری ایسی جی سب بے سہارا خاتون کا سہارا بن جانا یہ اصل کمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ جی صاحب جو ہے 10 خواتین کو اپنے نکاح میں لیا، تو جی صاحب جو ہے یہ سماج کے اس جو ہے غلطی کی اصلاح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی صاحب ان بیوہ خواتین کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ لیکن کیا کہا جائے، سر پہ ڈبل پلو گھما کر اپنے آپ کو حجانی سمجھنے والے، یہی اپنی دینداری کا غرہ اور ترہ بتانے والے جی صاحب جو ہے گھروں کا حال یہ ہے، پڑھے لکھے دیندار تسبیح گھمانے والے اور پتہ نہیں کیا کیا جی صاحب اپنے دینداری کا جی صاحب جو ہے لیبل رکھنے والے، ان کے گھروں کا حال یہ ہے کہ بیوہ خاتون کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ان کی پرچھائیاں پڑھنے کو یہ صاحب ان کے جو ہے آنے جانے کو جو ہے وہی اسی نظریے سے دیکھتے ہیں جو نظریہ کے آج سے یہ صاحب 1450 سال پہلے عرب کے اندر تھا، وہی نظریہ آج بھی ہے۔ حج کو بھی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں،
قرآن کے ختم کرنے پر فخر بھی کر رہے ہیں کہ میرے 3 دور ہو گئے، 4 دور ہو گئے، اور ہم جی صاحب فلاں پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو ذہنیت ہے، وہ جو جرثومہ ہے کہ ایک بیوہ خاتون کو اپنے دل میں جگہ دینا اور اس دکھیاری کو جی صاحب جو ہے دکھ میں شریک ہو جانا اور اس کا سہارا بن جانا، اور اس کو سماج کا ناسور سمجھنا، اس کو بوجھ سمجھنے کے بجائے اس کو لے کر چلنے کا جو مزاج ہے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ امت کے سامنے پیش کیا تھا، آج اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود، نعرے لگا دینے کے باوجود، یہ سب اپنے آپ کو نبی کی غلامیت کے یہ سب جو ڈھنڈورے پیٹنے کے باوجود، ہمارے گھروں کی خواتین کا حال یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر بیوہ عورت کو اچھا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنت کے جی صاحب جو ہے اپنے آپ کو جنتی ہونے کے دعوے دار کرنے تو سب سے آگے ہے ماشاءاللہ۔ حالانکہ جی صاحب تماشا یہ ہے، گھر کے اندر خود اس کی اپنی بیٹی کا نکاح، خود اس کی اپنی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہو، ماں کو لے جا کر ایک کونے کے کمرے میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ سہاگنا کرنے کا کام ہے، بیٹی سہاگن بن رہی ہے، اب کیسے کس طریقے سے جی صاحب جو ہے یہ ماں جو ابھاگن بن گئی ہے، اس کا سایہ منحوس پڑے گا تو اس کا سہاگن بھی اجڑ جائے گا۔ کیا یہ ایمان ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات اس کا خالق اللہ ہے، اور پھر لکل امت اجل اذا جاء اجلہم، موت کا وقت اللہ کی طرف سے طے ہے، وہ جب تک جو ہے متعینہ وقت آتا نہیں، کوئی آدمی نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ کے بعد، کوئی سہاگن بنتی ہے تو بھی اللہ کے فیصلے سے، اور کسی کا سہاگ اجڑتا بھی ہے تو اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ خدا کے فیصلے کے بعد ہم یہ کہنا کہ یہ جی صاحب منحوس ہے، اس کا چہرہ نہ دکھایا جائے، بیٹی کی رخصتی پر بھی دیکھنے کے لیے اس کو محروم کر دیا جائے، کیسے نبی کے ہم غلام ہیں اور کس طریقے سے جی صاحب ہم اپنی عملی زندگی گزار رہے ہیں۔ خیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں آئی تھیں وہ سب بیوہ تھیں، حضور نے ان کو اپنی زندگی کا جز بنا کر، ایک نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، جو تقریباً 60 سال کے قریب ان کی عمر کتابوں میں لکھی ہے۔ حضرت سودا 60 سال کی عمر کی خاتون، ان کو اپنی زندگی کا جز بنایا۔ کیا بتایا؟ خدیجہ سے نکاح اتفاق نہیں تھا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت میں نبی کی زوجیت میں ان خواتین کو بھیج رہا۔ جب اچھا جو خواتین ہوتی ہیں اور جو بیوہ ہو جاتی ہیں، فطری طور پر ان کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے، لیکن ایک نبی کے پاس جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ حساب دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے امت کی اصلاح کا جو کام، جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو سنبھالنے، اس کو منتقل کرنے، اس کو جی صاحب سیکھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے جی صاحب جو ہے سوچ کے اندر اضمحلال رکھنے والے وہ نہیں چل سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ کیا عجیب انداز ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے، اور گھر والی کے جانے کے بعد ہی گھر والی کی قدر بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے، بے پناہ محبت۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کس درجہ قلبی طور پر محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ایک موقع پر نکلا تھا، جو مر گئی گزر گئی اس کے بارے میں آپ اتنا تذکرہ کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا، خدیجہ کے بارے میں، جب وہ خاتون تھی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کے اس غم کو نہ دیکھ سکے کہ حضرت خدیجہ کی جس اب داغ مفارقت دینے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد حضور کی جس اب بے چینی اور آپ کا غم زدہ رہنا، اداس رہنا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ اپنے گھر کے اندر جو لڑکی ہے یعنی حضرت عائشہ جو ابھی کم سنی کے اندر ہے، ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے، طے کر لیا اور حضور کی خدمت میں پہنچے۔ ادھر حضرت ابو بکر حضور کی خدمت میں پہنچے، رات میں خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں ایک یہ سب جو ہے کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ حضور سے پوچھا حضرت جبرائیل نے، اے اللہ کے نبی پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ حضرت جبرائیل نے کھولا اور بتایا کہ جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شباہت تھی۔ یہی حضرت جبرائیل فرمایا کہ اس خاتون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زوجیت کے لیے منتخب کر دیا۔ عرش پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا۔ ادھر حضرت ابو بکر نے پیشکش کی، یہ سب حضرت ابو بکر نے نکاح پڑھوا دیا۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح شوال کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کنواری تھی جی، اور پھر ذہین فتین، کیونکہ بیوگی کے حالت سے نہیں گزری، اس لیے ذہنی اعتبار سے مفلوج بھی نہیں تھی، ذہنی اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے ذہین تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب ہجرت کے جو ہے دوسرے یا تیسرے سال جب مدینے میں اطمینان ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ لائی گئیں۔ اس وقت میں 9 سال کی عمر تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس وقت رخصتی ہوئی، یہ سب وہ بھی شوال کا مہینہ تھا۔ نبی کی خدمت میں آئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کا یہ سب جو ہے 9 سال کی عمر میں آپ شوہر کے گھر آئیں۔ اس کے بعد 9 سال تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ صاحب جو ہے 9 سال گزارے۔ 18 سال کی عمر ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس 9 سال کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوتوں کی امین رہی۔ یہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی زندگی گزاری۔ ہماری یہ صاحب گھر کی بیٹیوں کو اور بہوؤں کو یہ حصہ پڑھانے بتانے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ صاحب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے سماج میں تو 9 سال کا جی صاحب جو ہے عرصہ ہی کم سنی کی جی صاحب اشارہ کرتا ہے، لیکن وہ عرب اور وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا ماحول جی صاحب وہ جو ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے 9 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، لیکن حضور کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو زندگی گزاری تھی، کیسی زندگی گزاری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو زندگی گزاری اس کے کچھ جھلکیاں میں آپ کو اس وقت میں دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کئی اعتبار سے فضیلتیں حاصل ہیں۔ اب مخانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے وہ خصوصیات بیان کریں۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، 10 باتیں میرے اندر ایسی ہیں جس میں میں منفرد ہوں، میرے ساتھ کوئی میری برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اندازہ لگا 10 اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جی صاحب انفرادیت حاصل ہے۔ ان سب انفرادیت کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اٹھا کر دیکھیں،
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں جو صفات تھیں وہ صفات آج کے دور میں ہمارے گھروں میں جیسا ہماری بہو بیٹیوں کے اندر پیدا کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، بحیثیت عورت، بحیثیت عورت، بحیثیت بیوی، عورت کے جن کرداروں میں سے سب سے جو بڑا کردار ہوتا ہے وہ ہے اس کی بیوی ہونے کا، بیوی بننے کا کردار۔ اس کردار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی کھری اتری ہے۔ کپڑے کوئی اچھے پہن لے، لتے کوئی اچھے پہن لے، کھانا پینا کسی کا اچھا ہو، وہ عورت کامیاب اور مثالی نہیں سمجھی جاتی، چاہے اس کے باپ دادا کتنے بڑے گھرانے کے کیوں نہ ہو، کیسی بڑی نسبتیں رکھتے ہوں۔ عورت کا کمال اور عورت کی خوبی وہ یہ ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی کیسی ہے، وہ بحیثیت بیوی، بحیثیت رفیق حیات وہ کیسی کھری کھری اتری ہے۔ اس کے اندر کوئی جھول اگر ہوگا وہ مثالی خاتون نہیں سمجھی جاتی۔ آپ کے گلے کے زیور، آپ کے گلے کے آپ کے کمر کے پٹے، آپ کے کان کے جھمکے، اس سے آپ کی شخصیت معتبر نہیں بنتی۔ آج ایک مخصوص ذہنیت ہمارے بچیوں کی بن گئی کہ اچھا کپڑا، اچھے زیور، اچھے سے اچھا، بس اس میں اچھائی تلاش کر رہے ہیں، عقل سے پیدل ہیں۔ اچھائی یہاں تلاش نہیں کی جائے گی، اچھائی کہاں ہے وہ آؤ دیکھو، اچھائی کہاں تلاش کرنا ہے اور کن چیزوں کے اندر عورتوں کی اور ماں بہنوں کی اچھائی ہے وہ دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف 9 سال کی مدت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزاری، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 9 سالہ زندگی، ازدواجی جو زندگی تھی، آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صرف ایک بیٹا ابراہیم نام کا وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کل جتنی اولاد ہوئی وہ سب کی سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو معلوم کیا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بے اولاد کی ہے، اولاد نہیں ہوئی۔ ازدواجی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں اولاد نہیں ہوئی تو گھر کے اندر کیسے مسائل، شوہر کے ساتھ کیسا ٹینشن، اور سسرال کے اندر کیسا گھٹن والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہاں شادی ہوئی، ادھر کچھ مہینے نہیں گزرے بس عورتوں کے منہ سے چیمی گوئیاں شروع، اور 1 سال، 1.5 سال، 2 سال کا عرصہ گزرا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ شوہر کی طرف سے دھمکی، چھوڑ دیتا ہوں، ساس کی طرف سے دھمکی، یہ کیا ہے اور ایک کر کو لاتی ہوں۔ اس طریقے سے پورے ماحول کو گھٹن زدہ بنا دیا جاتا، ایسا پریشر اور ایسی ٹینشن والی زندگی، یوں محسوس ہوتا ہے شادی کیا ہوئی، زندگی کا سکون غارت ہو گیا۔ جبکہ شادی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ہم نے جوڑا بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارا جوڑا گھٹن کے لیے نہیں ہے، یہ جو جوڑا اللہ نے پیدا کیا یہ سکون کے لیے، راحت کے لیے، آرام کے لیے، اس کے لیے ہے۔ لیکن ماحول ایسا ہم تیار کر دیتے ہیں، ہمارا سماج ایسا تیار کر دیتا ہے، گھٹ گھٹ کر اس کے اندر بننا، ایک ایک دن پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اولاد رہیں، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی 9 سالہ رفاقت کامیاب اور مثالی گزری، اتنی مثالی گزری، کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کبھی کسی موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس انداز سے نہیں دیکھا کہ یہ بے اولاد کی ہے، کیا کروں، نہ، بلکہ جب کبھی کسی کا گود ہرا ہوا حضرت عائشہ کے دل میں ہوپ اٹھی، پیغمبر نے چہرہ پڑھ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ اللہ کا فیصلہ، یہ ہے طریقہ زندگی گزارنے کا۔
یہ نہیں ٹونچے دینا، یہ نہیں جی صاحب جو ہے دل کو چھیدنا، یہ نہیں کہ جی صاحب پریشر ڈال کر اس کو مجبور کر دینا اور تانے دے دے کر اس کی زندگی کو اجیرن بنا دینا۔ شوہر کے تانے الگ ہیں جی صاحب، اور پھر ساس اور نندوں کے تانے الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے، کوئی کہتی ہے کہ سب دوسری کر کے لائیں گے۔ یہ سب وہ نفسیاتی طور پر تانے ہیں جس سے ایک اچھی خاصی زندگی کو اجیرن بنا دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لا ولد ہونے کے باوجود ایسی کامیاب زندگی گزاری ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اپنی ازدواجی زندگی کے جتنے سال گزرے ہیں کبھی جھانک کے دیکھنا، کوئی ایک وقت بھی تو ایسا آیا جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ادا کی گئی ہو۔ پیغمبر کتنا چاہتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، شوہر کے پاس اپنا مقام کیسا بنایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ کتابوں میں لکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس درجہ محبت کرتے تھے، حضرت عائشہ جس جگہ منہ لگا کر کھاتی یا پیتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار محبت میں اسی جگہ کو تلاش کر کے جی صاحب اپنے لب مبارک بھی وہاں لگاتے تھے۔ کس درجہ شوہر کے ساتھ ہم آہنگی تھی، لا ولد تھے، کوئی تانا نہیں، کوئی طنز نہیں، کوئی چھید نہیں، کوئی نشتر نہیں جس سے جی صاحب زندگی کے اندر گھٹن محسوس ہونا۔ کیوں؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، دینا لینا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اولاد دینا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، دونوں دینا، کچھ نہ دینا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ کیسی زندگی گزاری حضرت عائشہ رضی اللہ، شوہر کے ساتھ نبھنا، یہ ہے مثالی۔ زیور پہن لینا کمال نہیں ہے، شوہر سے نبھے بغیر 2-2 کلو کے زیور اگر گلے میں لٹکا لے کس کام؟ اچھے سے جی صاحب جو ہے کٹان کے کپڑے پہن لے اور شوہر سے بنتی نہیں، کس کام کی ہے زندگی؟ سوائے دنیا کو بتانے کے زندگی تو بس جی صاحب ایک رسمی زندگی ہو گئی۔ حضرت عائشہ کی سیرت دیکھیے، حضرت عائشہ نے لا ولد ہونے کے باوجود شوہر کے ساتھ ایسا نبھا کیا، ایسی مثالی زندگی گزاری۔ شوہر اس جی صاحب اظہار محبت پر مجبور ہے، کہاں؟ جہاں منہ لگ رہا حضرت عائشہ کا، جہاں ہونٹ لگ رہے حضرت عائشہ کے، سرکار تلاش کے بعد وہاں منہ لگا رہے۔ پیالے سے پانی حضرت عائشہ پی رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور نے کہا کہ عائشہ تھوڑا ہمارے لیے بھی بچا دینا، بچا دیا۔ سرکار کے ہاتھ میں پیالہ تھما دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کو گھمانے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کس جگہ تمہارے ہونٹ لگے تاکہ میں بھی وہاں ہونٹ لگا کر پانی پیوں۔ کیا زندگی تھی یہ صاحب، یہ ہے مثالی زندگی، یہ ہے مثالی زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جیسا مقبولیت کا اندازہ لگائیے، نبی کے پاس کیسا مقام بنا حضرت عائشہ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے وہ مقام بنایا جب مرض الوفات شروع ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری شروع ہوتی تھی جمعرات سے، آپ کی بیماری شروع ہوئی تو اب جی صاحب جو ہے منگل کا دن تھا، حضرت ام سلمہ یا کسی جو ہے بیوی کا جو ہے باری تھی، حضور پوچھ رہے کس کی باری ہے، کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ ازواج نے محسوس کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری کے منتظر ہیں، سب نے مل کر حضرت عائشہ کے گھر رہنے کی اجازت دے دی۔ غور کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اعتبار سے کتنا سکون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ملتا تھا۔ یہ ہے شوہر کے ساتھ نباہ۔ حضرت عائشہ نے اولاد نہ ہونے کے باوجود ایسی مثالی ازدواجی زندگی گزاری،
آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ جب دیکھو ٹینشن، جب دیکھو لڑائی جھگڑے، جب دیکھو جی صاحب ایک دوسرے پہ نشتہ، یہ کوئی زندگی ہے؟ پھر مزید برآں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ نہیں، کیا والہانہ تعلق تھا۔ وہ سفر میں، جس سفر میں حضور غزوات میں، حضرت عائشہ 2 مرتبہ قرا سے آپ کا نام نکلا، ان میں سے ایک وہ غزوہ بنو مستلق جس کو کہتے ہیں، جس میں ہار گم ہو گیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جی صاحب جو ہے تاخیر کی وجہ سے تیمم کے آتے، وہ پورا واقعہ کیا ہے معلوم ہے؟ مدینے سے کچھ میل کے فاصلے پر جب صحابہ رک گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہاں رات ہو گئی تھی، حضور نے آرام کرنے کا حکم دیا، صحابہ رک گئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں پانی نہیں ہے، تہجد کو اٹھیں گے، فجر کو اٹھیں گے تو وضو کیسا؟ کہا کہ جلدی اٹھیں گے اور جلدی آگے چل کر، آگے پانی ہے، آگے کر لیں گے وضو۔ صحابہ تہجد کو اٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں سرکار حضرت عائشہ ہیں، حضور باہر تشریف نہیں لا رہی، صحابہ تیار ہو گئے، کجاوے کس لیا، سواری پر بیٹھ گئے، اس انتظار میں کہ سرکار باہر نکلیں گے تو چلیں گے، تاکہ جی صاحب تہجد کا وقت نکل گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، صحابہ بے چین و بے قرار۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ حضرت عائشہ حضور کے مانڈی پر سر رکھ کر سو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے حضرت عائشہ کو بیدار کرتے، لیکن اتنی گہری نیند حضرت عائشہ کو لگی تھی رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ آنکھ نہیں کھلی، اور حضور اس وجہ سے کہ کہیں عائشہ کی نیند خراب نہ ہو، زیادہ زور سے زیادہ جو ہے غصے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نہیں اٹھایا۔ کچھ زندگی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بیٹھے رہے، صحابہ بے چین ہے کہ فجر کا وقت بھی نکلا تھا، آگے جانا، پانی تلاش کرنا، پھر وضو کرنا، جب تک تو نماز بھی نکل جائے گی۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نماز بالکل اخیر وقت تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے، صحابہ نے کہا کہ حضرت عائشہ کی شاید آنکھ لگ گئی، اس کی وجہ سے حضور بھی باہر نہیں کر رہے اور نماز فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سو رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے آرام کی وجہ سے یہ صاحب زیادہ زور سے اور جو ہے حضرت عائشہ کو بیدار نہیں کر رہے۔ کتابوں میں لکھا کہ حضرت ابو بکر نے یہ صاحب جو ہے کچوکا لگایا کمر کو انگوٹے سے، جس سے حضرت عائشہ بیدار ہو گئے، لیکن لگایا صرف اتنا۔ حضرت عائشہ اڑتے اڑتے کہنے لگی میری کمر میں تو آپ کے انگوٹا لگانے سے درد سا ہو گیا۔ کیا کہنے لگی؟ انگوٹا لگانے سے میرے کمر میں درد ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اتنی تکلیف عرش الہی برداشت نہیں کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حکم دیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہیں پاتے تو پھر اس کے لیے میری عائشہ کو کیوں تکلیف دیتے ہو، جاؤ تم ایسے موقع پر تیمم کر لو۔ صحابہ کی خوشیاں دیکھنے کی رہی۔ میں اصل بتا رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے نباہ کیا، کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا حضرت عائشہ کے آرام کا، ان کے نیند کا۔ آج بتا دو ایک گھر، اب تو حال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ شوہر بیویوں پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ اخبار میں یہ صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ شراب کے لیے پیسے نہیں دیے، کسی نے ماں کا گلا کاٹ دیا، کسی نے جی صاحب بیوی کا گلا کاٹ دیا، اور کوئی صاحب کلہاڑی لے کر پہنچ گیا بیوی کے وہ سر پر کہ جی صاحب پیسے دے ورنہ تو اڑا دیں گے۔ یہ حال ہے۔ تو پہلی چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی ازدواجی زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگرچہ کہ رفاقت کی مدت کم رہی 9 سال، لیکن شوہر کے ساتھ اس انداز سے نبھا کیا کہ جی صاحب جو ہے مثالی بن گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے زندگی۔
اس لیے میری ماں اور بہنوں، سننے والی خواتین، غور سے حضرت عائشہ کی زندگی کے اس گوشے کو پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، جیسا ان کی اپنی فضیلتیں وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن بحیثیت خاتون، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، عورت کا کمال کپڑوں سے، عورت کا کمال زیور سے، عورت کا کمال جیسا اس کی ظاہری حسن سے نہیں ہے، بلکہ عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ازدواجی پلیٹ فارم پر وہ کتنا ایڈجسٹ ہوتی ہے اور کیسے اپنے آپ کو مثالی بناتی ہے، یہ اصل عورت کا کمال ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سب کے سمجھ میں آ جائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے زندگی کے اس گوشے کو یہ صاحب ہر اس امت کی ہر خاتون اپنی زندگی کا یہ صاحب جو ہے آنکھوں کا سرما بنا کر چلے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم اپنی گھروں کے اندر بھی وہ سکون، وہ راحت ہم خود محسوس کریں گے۔ تو ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ان کی مثالی ازدواجی زندگی، 9 سالہ ازدواجی زندگی بالکل مثالی، اگرچہ کہ لا ولد نہیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کے باوجود اولاد کے عنوان سے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں۔ یہاں تو طرفہ تماشا یہ ہے، اولاد ہوئی بھی تو تصویر کو بیٹھتے ہیں پہلے، جہاں ڈاکٹر کی طرف سے خوشخبری آ گئی کہ نیا مہمان کی آمد ہے، دیکھیے منہ کے وکٹاں گرے، سو دادی اور نانی کا بھی حال کیا ہے۔ میں تو نواسے کے واسطے ٹوپی سی رہی ہوں، دادی بولتی میرے پوترے کے واسطے بوشٹ خرید رہی ہوں، یعنی پہلے سے جی صاحب نام لگا کرو، بیٹی نہیں آنا، وہ آنا ہے تو انہیں چاہنا۔ اللہ کی کیا عطا ہے، خدا کو کیا منظور ہے، اللہ اپنے خزانے سے کیا دینے والا ہے۔ ارے بیٹا بھی آیا تو اسی کے خزانے سے، بیٹی بھی آئی تو اسی کے خزانے سے، ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹا اس کے خزانے سے ملتا ہے بیٹی کسی اور جگہ سے ملتی ہے، اس واسطے اس کی ناقدری ہو۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی ان کی اپنی زندگی کو دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اپنی بچیوں کو اس نہج پر تیار کیجئے کہ ان کی اپنی ازدواجی زندگی مثالی زندگی بن جائے۔ ایک بات، کچھ اور بات بھی ذہن میں تھی لیکن میں اس وقت اس کو موقوف کر رہا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے آگے چل رہا ہوں۔ دوسرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں دوسری صفت جو نمایاں تھی وہ تھی اتنی سب کچھ فضیلتوں کے باوجود حضرت عائشہ میں کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی اکڑ نہیں، کوئی میں پنا نہیں، کوئی جی صاحب جو ہے تکبر نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے ایسا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت اور ریاضت اور تعلق مع اللہ مثالی، کیا کیا فضیلت ہے حضرت عائشہ کی نہیں، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ کی عفت اور عصمت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 17 آیتیں اتاری، کیا فضیلت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت عائشہ کا نکاح اللہ نے عرش پر کیا، کیا فضیلت تھی حضرت عائشہ کی۔ حضور نے اپنے آخری آرام گاہ کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے کو ترجیح دیا، کیا فضیلت تھی حضرت عائشہ کی۔ لیکن ان سب کے باوجود حضرت عائشہ کا حال کیا تھا؟ تہجد کی بڑی اہتمام کرنے والی، چاشت کا بڑا اہتمام کرنے والی، تراویح کا بڑا اہتمام کرنے والی، فرائض کے علاوہ ایک تو تہجد اور دوسرے چاشت اور تیسرے تراویح۔ تہجد کا حال تو اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اپنی خالہ کے پاس ملاقات کے لیے رات کے وقت میں گیا، کیونکہ بھانجے تھے اس لیے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رہتے تھے۔ کوئی بات کرنے کے لیے پہنچے، دیکھا حضرت عائشہ نماز میں، باہر بیٹھے رہے، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا، دیکھا کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے، فجر ہو گئی،
لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ صبح ہوئی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ سے کہا رات میں آپ نے بہت لمبی نماز پڑھی، کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اصل میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ نے فرمایا حشر کے میدان میں جب اللہ حساب و کتاب کے لیے اولین و آخرین کو جمع کریں گے، اس وقت اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جو لوگ میری نافرمانی کر کے زندگی گزارے ہیں ایسے لوگ میرے نیک اور مطیع اور فرمانبردار بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ آیت کا مضمون جب میرے ذہن میں آیا، ایسی ہیبت میرے اندر آ گئی کہ جی صاحب جس کی وجہ سے میں پوری رات نماز کی میں گزار دی، کہیں میں اس زمرے میں شمار نہ ہو جاؤں۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کو اللہ کا سلام پہنچا، جن کے بستر میں قرآن حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے، وہ اتنی خائف ہیں کہیں میں اس مجرموں کے زمرے میں نہ آ جاؤں۔ یہ تہجد کی طوالت کا حال تھا۔ صاحب سیر الصحابہ میں لکھا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں چاشت کا اہتمام حضرت عائشہ کی، چاشت کس کو کہتے ہیں؟ سورج جب تیز ہو جاتا ہے 10 سوا 10 کے وقت میں کہ آنکھیں اس کو جی صاحب جو ہے گھور کر نہ دیکھ سکے سورج کو، ایسے وقت میں جب پہنچ جاتا اس وقت میں 4 رکعت کم سے کم جی صاحب چاشت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ اس کی فضیلت میں کتابوں میں بات ملتی ہے، روزی کی برکت اللہ نے چاشت کی نماز میں رکھی۔ کس کی برکت؟ روزی کی برکت۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ دیو اللہ دلاو اللہ ہاو اللہ ہائے اللہ، کتنا بھی کماؤ سب کیا کہ وہیں سے، کیوں؟ روزی کی برکت اللہ نے چاشت میں رکھی۔ ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اتنے گھنٹے سے کام کرتے ہیں، یہیں جاتے ہیں، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ کام کی کثرت میں روزی کی برکت نہیں ہے۔ روزی کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کی نماز میں رکھی۔ محنت کے ساتھ ساتھ، اسباب پہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ چاشت کا اہتمام کرو، روزی کی برکت اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ حضرت عائشہ اتنا اہتمام کرتی تھی، خود فرماتی ہیں اگر میرے والد اپنی قبر سے اٹھ کر بھی مجھے روکیں اور کہیں کہ بیٹی چاشت نہ پڑھنا، تب بھی میں اپنے باپ کی بات نہ مانوں، میں چاشت کو کبھی بھی نہ چھوڑوں۔ اتنا اہتمام فرماتی ہیں۔ یہ آپ کی ریاضت اور عبادت کا حال تھا۔ ذرا مجھے بتاؤ، چراغ لے کے ڈھونڈو گھروں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے نا، ذرا چراغ لے کے ڈھونڈو، کہیں ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹیاں بیویاں کہیں اس نہج کے بھی ہیں کیا؟ کہیں آپ کو نصیب جو ہے نظر آ جائے تو بتا دینا ہم کو بھی۔ کس زام میں ہم لوگ ہیں؟ کیسا ہمارا گھرانہ اسلامی اور جی صاحب جو ہے نبی کے غلامیت کا گھرانہ ہے؟ کہاں چاشت، تہجد، تراویح، یہاں تو حال یہ 20 رمضان گزر گئے، افطار کا وقت ہے نا، سحری کا وقت، جب دیکھو بس سمسار کی فکر، اٹھا پٹک، لڑائی جھگڑے، گالی تنٹے، بس یہ۔ جاؤ مسلم محلوں میں دیکھو کیا حال ہے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں آپ نے تلاوت کا اس درجہ اہتمام فرمایا، اس درجہ اہتمام فرمایا۔ حضرت عائشہ ہی راویہ ہے، کیا فرماتی ہے؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور حضرت جبرائیل سے کرتے تھے، یعنی نبی جبرائیل کو قرآن سناتے اور حضرت جبرائیل نبی کو قرآن سناتے۔ ہمارے پاس کہیں ہے قرآن سناتے؟ قرآن سنانے والا رہا تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، الگ سے پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جو اہتمام کرتے ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں، ورنہ عمومی حال کیا؟ اب آخری عشرہ شروع ہو گیا، اب کیا ہو رہا معلوم ہے؟ اصل میں آخری عشرہ تو اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا تھا۔ ہماری
انشاءاللہ 27ویں تاخرات کی گفتگو آپ اہتمام سے سنیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی صاحب اس عشرے کی کیا خصوصیات ہیں. آپ اندازہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے تھا. اب جو آخری عشرہ شروع ہو گیا تو اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا تھا، لیکن اب کیا کر رہے ہیں؟ بس کمر کس لیا، شدہ میزرہ ہو اور گھراں جھٹکنا شروع کر دیا. عید کی تیاری یہاں پورے بھرے ہوئے ہیں، رہنے دو یہاں ڈھکن لگا دیا. عید آ رہی، عید کی تیاری، گھروں کی صفائی ہو رہی ہے. ارے دل کی صفائی کا موقع تھا، رو دھو کے اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا موقع تھا، قرآن کی تلاوت میں انہماک کا موقع تھا. شدمیز رہو، کیا فرما حضرت عائشہ نے جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایقظ اہلہ، گھر والوں کو سونے نہیں دیتے. کہتے کہ اے عائشہ، اے خدیجہ، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، بہت سو چکے، اٹھو اب. یہ تو رات دن اللہ سے لینے کا موقع آ گیا. ایقظ اہلہ، خود احیا نہیں رہو، خود بھی نہیں سوتے، گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے، سب کو عبادت میں لگاتے. اور ہم سب چھٹی جھاڑو جھٹکے میں لگے ہوئے ہیں. لیس العید، عید اس کی نہیں ہے. من لبس الجدید، جو نئے کپڑے پہن لے، چنا پانی کر لے، رنگ و رون لگا لے، عید اس کی نہیں ہے. من خاف الوعید، جو اللہ کی وعیدوں سے ڈر کر اس کے دربار میں رجوع کرتا، اصل عید اس کی ہے. اس لیے دوسری چیز جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے حاصل کرنے کی وہ یہ ہے کہ عبادت اور ریاضت باوجود اپنی فضیلتیں اپنی جگہ، پٹیل گھرانے کی ہے، مالدار گھرانے کی ہے، بڑے گھرانے کی ہے، کھاتے پیتے گھرانے کی ہے، اہل ثروت سب کچھ ہے. اماں بابا جہیز میں 2 کلو جی صاحب سونا دیے، سب اپنی جگہ ہے، اور سب اپنی جگہ. تعلق مع اللہ اپنی جگہ. مردو، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بھی اس عشرے سے فائدہ اٹھاؤ، گھر کی عورتوں کو بھی لگاؤ. حضور خود بیدار کرتے تھے. ایقظ اہلہ. اور تیسری صفت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سخاوت کی تھی. اتنی سخاوت دے، اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن زبیر راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ باندی کو حکم دیا کہ گھر میں جتنے کھجور ہیں سب صدقہ کر دو. صدقہ کر دیا. خود روزے سے افطار کا وقت آیا تو باندی سے کہا کہ افطار کے لیے کھجور لاؤ. کہا کہ تم نے کہا کھجور نہیں رکھنا، میں نے سب صدقہ کر دیا. پانی سے افطار کیا. ایک کیا سخاوت تھی. ایک کھجور گھر کے اندر نہیں رکھا. ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا، ہر ہمیشہ کا مسئلہ تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں 1,00,000 درہم ایک مرتبہ بھیجا. سب کے سب درہم تقسیم کر دیے. مدینے میں اعلان کروا دیا جو جو محتاج ضرورت مند ہو وہ آئے اور یہاں سے اپنی ضرورت پوری کرے. پورا کا پورا تقسیم کرا دیا. باندی نے یاد بھی دلا کہ افطار کے لیے کچھ رکھ لینا. کہا کہ اللہ کے راستے میں دے دو. وہ افطار پانی سے کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ نبی کی زوجیت میں رہ کر حضرت عائشہ نے جو تربیت حاصل کی تھی وہ پیسہ رکھنے کی نہیں بلکہ پیسہ لٹا کر درجہ حاصل کرنے کی. کیونکہ ایک رات حضرت عائشہ نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، بے چین و بے قرار ہیں، نیند نہیں آتی. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کچھ تکلیف ہے، کیوں آپ نہیں سوتے، بے چین و بے قرار ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں. فرما عائشہ گھر کے اندر درہم پڑے ہوئے ہیں. یہ صاحب اگر اس حال میں اللہ کے پاس بلاوا آ جائے تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے بے چین ہوں کہیں اس حالت میں میری جی صاحب آخری گھڑی نہ پہنچے. جی حضرت عائشہ نے اس درہم کو صدقہ کیا، تب جا کر آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوا. پھر آپ نے انہیں جس خاتون نے اپنے شوہر کو تڑپتے دیکھا 1 درہم کے لیے، وہ کیسے اپنے گھر کے اندر پیسہ رکھ سکتے تھے. آج کہاں ہے یہ سخاوت کا مزاج. میری ماؤں آپ بھی سخاوت کر سکتی ہیں، اس درجے کا نہیں تو اس کا عشر عشیر. تو رمضان کا مہینہ ہے،
جی صاحب، اور پھر حالات ایسے ہیں کچھ اپنے ضروریات میں سے پیچھے ڈال کر اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر لیا کرو، اللہ کے دربار میں نذرانہ پیش کر دیا کرو، صدقے کی شکل میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے یہ۔ تو ایک تو ازدواجی کامیاب زندگی مثالی خاتون، مثالی، اور دوسرے عبادت و ریاضت میں بے مثال، اور تیسرے سخاوت تو آپ کی یہ صاحب جو ہے وہ پہچان بن گئی۔ اور سب سے آخری بات جو اس موقع پر آپ کو بتانے کی ہے وہ ان سب کے باوجود حضرت عائشہ روئے زمین کی سب سے بڑی عالمہ تھی۔ مستدرک حاکم کی وہ روایت اٹھا کے دیکھو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صاحب سے پوچھا تھا بتاؤ اس وقت سب سے زیادہ عالم کون ہے، سب سے بڑا عالم؟ وہ صاحب نے جواب دیا کہ آپ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کیا کہ تھپڑ لگایا، اور اس کے بعد کہا کہ تو میری چاپلوسی کرتا ہے؟ تو کہا کہ اگر صحیح بات کہوں تو اس وقت روئے زمین پر ابو بکر کی بیٹی سے بڑی کوئی عالمہ نہیں ہے، حق وہی تھا کہ روئے زمین کی سب سے بڑی عالمہ تھی۔ معلوم ہے حضور کی زوجیت میں آئیں، ازدواجی زندگی شروع ہوئی 9 سال کی عمر، بیوہ ہو گئی 18 سال کی عمر، اس کے بعد کل عمر کتنی تھی معلوم؟ 66 سال مکمل ہو گئے تھے، 66، اور 67 کا سال شروع ہو گیا تھا، مکمل 66 سال ہو گئے تھے۔ اس میں سے جب 18 سال نکل گئے، بچ گئے آپ کے کتنے سال؟ 43 سال کم سے کم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھے، جو آپ نے نہیں 48 سال، یہ 48 سال بیوگی کے حضرت عائشہ نے گزارے۔ تو کیسے گزارے؟ ہمارے جیسا نہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کے جیسا۔ کیسا گزارے؟ اللہ کائنات کی معلمہ بن کر گزاری۔ بڑے بڑے صحابے کرام، ایک نہیں دو نہیں، خود حضرت عائشہ خواتین میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کوئی روایت کر رہے ہیں 2210 احادیث کی ناقلہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو متفق علیہ بخاری اور مسلم میں جو روایتیں آئی ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو ایک بات غور سے سنو، بیوی بن کر شوہر سے کیا لینا چاہیے؟ بولتے تنخواہ کہاں ہے ادھر لاؤ، پیسے کہاں ہے ادھر لاؤ، وہ کہاں ہے ادھر لاؤ، کپڑے کہاں ہیں، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کاغذات کدھر، وہ زمین کدھر۔ شوہر سے یہی لینا نہیں ہے، شوہر کے اندر جو کمالات ہیں ان صفات کی حصے دار بننا یہ بھی کمال ہے۔ شوہر جس لین کا ہے تم اس لین میں معاونہ بن جاؤ، اس سے اس چیزیں سیکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آدھی زندگی کا علم حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کم مدت میں رہ کر سیکھا، 9 سال کی، صرف 9 سال کی مدت کا موقع ملا۔ لیکن کتنے شاگرد معلوم؟ 200 شاگرد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے، صاحب حضرت عائشہ کے 200 شاگرد، خود بھی سیکھا، 200 کو پڑھایا، اور ہر ایک کو ایک معلم بنایا۔ شوہر سے سیکھنے کا ہے، شوہر جس لین کا ہے تم اس لین کی، اس کے کمالات کو اخذ کرو، اس کی معاونہ بنو۔ حضرت عائشہ کی زندگی سے سبق ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جی صاحب جو ہے اپنی زندگی گزاری تو اس انداز سے گزاری۔ اس لیے اس موقع پر ارادہ ہوا تھا، حضرت آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ جیسے کھانوں میں سرید سرداری کی حیثیت رکھتا ہے حضرت عائشہ، اسی درجے۔ دیکھو عورت کے اندر 3 صفات عام طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ ایک ہے عورت کی عفت، دوسرے ہے عورت کی خدمت، تیسرے عورت کی نسبت یعنی خاندانی نسبت۔ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں خدمت کے اعتبار سے سب سے 1 نمبر پر تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدمت میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ غار ہرا میں سرکار بیٹھتے، حضرت خدیجہ توشہ لے کر غار ہرا پہنچتے۔ کبھی جاؤ، اللہ توفیق دیا، اللہ سب کو توفیق دے،
اپنے شہر کے دیدار کی. غار ہرا دیکھ کر ہی پسینہ چھوٹ, اتنی اونچائی پر, اور وہ خاتون حضرت خدیجہ اپنے شوہر کا توشہ تیار کر کے خود لگ جا کر پہنچا. کیا خدمت, کیا خدمت, کیا خدمت. خدمت میں حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھنا, اور اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ حضرت خدیجہ کی سیرت. اور دوسرے عفت کے اندر, عفت کے اندر حضرت عمران کی بیٹی مریم بنت عمران عفت کے اندر ایک نمبر پر, جی ایک نمبر پر. قرآن نے کہا التی احسنت فرجہا. اور تیسرے نسبت خاندانی شرافت کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, کیا نسب تھا آپ کا سرکار. ایک مرتبہ کتابوں میں لکھا ہے, ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ دونوں رضی اللہ تعالی عنہما کے دونوں کے درمیان میں آپس میں ذرا مکالمے کے انداز میں بات چیت ہو گئی ہے. بیٹھے بیٹھے جی صاحب گفتگو چھڑ جاتی ہے. حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے باپ, میں محمد کی بیٹی ہوں. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں محمد کی بیوی ہوں, نبی کی بیوی ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے, جبکہ تمہارے رگوں میں تو یہ صاحب جو ہے صدیق کا خون دوڑ رہا ہے. حضرت عائشہ تھوڑا سا چہرہ چھوٹا ہو گیا, لیکن اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ایسا کہا, فرمایا کہ بیٹی بات تو صحیح ہے کہ تمہارے رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے, اور میرے رگوں میں صدیق کا خون دوڑ رہا ہے, لیکن اتنی بات تو ہے دنیا کا مسئلہ نہیں ہے, قیامت کا مسئلہ. جب قیامت ہوگی تو ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ اٹھائی جائے گی. شوہر کے ساتھ اٹھائی جائے گی, شوہر کی نسبت کے ساتھ اٹھائی جائے گی. شوہر کی نسبت کے ساتھ اٹھائی جائے گی. تو جب اٹھائی جائیں گی تو تمہارا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا. تمہارا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا. یہ بات طے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نسب اس سے عالی کوئی نسب نہیں تھا. نسب کے اندر حضرت فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں, کوئی مقابل نہیں. اور خدمت میں حضرت خدیجہ کا کوئی مقابل نہیں. اور عفت کے اندر یہ سب حضرت مریم بنت عمران کا کوئی مقابل نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کثرت علم میں حضرت عائشہ کا کوئی مقابل نہیں تھا. کثرت علم عورتوں کو چاہیے عفت بھی اپنی مثالی ہو, خدمت بھی اپنی مثالی ہو. نسبت تو اپنی اختیار کی چیز نہیں ہے, لیکن علم تو اپنے اختیار کی چیز ہے. اگر ہم ان صفات ثلاثہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ ہم بھی ایک مثالی زندگی گزاریں گے. یا کم سے کم ان ازواج مطہرات کی جوتیوں کے اندر اور ان کی دھول کے اندر بھی اگر ہم کو موقع مل گیا تو ہمارے نصاب نصیبہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, اپنے گھروں کو, اپنی عملی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی عملی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کریں. جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تاخیراتیں عام طور پر لوگوں کا یہ مزاج بن گیا, کسی کو تقریر کے واسطے بٹھا دینا, ان کی تقریر سننا, سو جانا. لیکن یہ صاحب معمول ایسا نہیں ہے. ہمارا جو 10 دن کا معمول ہے وہ تراویح کے آدھے گھنٹے, پون گھنٹے, 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 2 گھنٹے آرام کا وقت دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, ذکر جہری ہوتا ہے, تہجد کا اہتمام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جی صاحب جو سحر کا وقت ہوتا ہے. اس لیے اس وقت میں مختصر سے دعا کر لیں. جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ماں بہنیں بھی اعتکاف میں بیٹھی ہیں, بڑی خوش نصیب ہیں.
کو اپنا ایک معمول بنا لیں. انشاءاللہ 23ویں جو رات میں آپ سے گفتگو ہوگی وہاں معمولات بھی آپ کو بتائے جائیں گے. لیکن اب چونکہ آج کی رات بھی تاخرات ہے اور جمعہ کی رات ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں. ایک تو تھوڑا سا آرام کر لیں، اور جو ہے رات میں جب اٹھیں تہجد کے لیے تو جیسا تہجد بھی پڑھ لیں، جتنی اللہ توفیق دے، اور کچھ وقت تلاوت میں اور کچھ وقت دعا کے اندر گزاریں. اصل چیز اللہ سے مانگنا ہے، لینا ہے. انشاءاللہ ہمارا وقت تھوڑا بھی گزرے گا. باتیں گپ شپ کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی تاخرات کا یہ سب لازمہ نہیں ہے. اس سے تو بہتر ہے رات میں سو جانا بھائی، اور فجر کی نماز وقت پہ پڑھنا، روزے کا اہتمام کرنا، سحر کا اہتمام، یہ اچھا ہے باتیں گپ شپ کرنے سے. ایسا اللہ تعالیٰ سب کو کی توفیق نصیب فرما دے. درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا کر لیں گے، مختصر سی دعا ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم. ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وارضنا بفضلک عمن سواک. اے اللہ کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے آزاد کردہ بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجیے. اے اللہ اپنے نظر کرم اے اللہ ہم پر ڈال دیجیے. اے اللہ اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا. اے اللہ اس کی آج پہلی رات ہے. اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا کہ امکانی شب قدر ہے. اللہ اگر شب قدر ہے، اے اللہ جس کا صحیح علم آپ ہی کو ہے، اللہ ہم تجھ سے اے اللہ معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اے اللہ ہمارے حق میں دوزخ سے آزادی کے فیصلے فرما دیے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، کچھ کرتے ہیں تھک جاتے ہیں. اے اللہ تیری عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ ما عبدنا کا حق عبادتی، تیرے حبیب نے جب یہ کہا تو ہم کہاں دعویٰ کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ تھکنے سے، اونگ سے، نیند سے، ہر اعتبار سے آپ پاک ہیں. اے اللہ ہم کمزور بندوں پر رحم فرما دیجیے. آج کی رات کی تمام برکات میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آج کی رات کے تمام اے اللہ خیر و برکات میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ آج ہمارے اس جی صاحب جو ہے اہل حق کے قافلے کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ خالد محمود صاحب اللہ تیرے جوار رحمت پہ آ گئے ہیں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. ان کی زندگی کو اللہ ہم اپنے لیے عملی طور پر نمونہ بنا کر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دیجیے. ہمارے تمام اکابرین کی عمر میں برکت نصیب فرمائیے. ہمارے اساتذہ کرام، والدین، اقربا اور مسلمین کو اپنے شان جزا خیر عطا فرما دیجیے. اے اللہ جمعہ کی رات ہے، پہلی تاخرات ہے. اے اللہ سب اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. آج کی تمام خیر و برکات میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجیے. بقیہ دنوں کی قدر کرنے اور عبادتوں میں لگنے، تلاوت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نظرانہ پہنچا دیجیے. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.